رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبناته وأحفاده وأحبابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتدين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم وآله. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم. وما كنتم تستترون، اور نہیں چھپا کرتے تھے تم جرائم کرتے وقت، برائی کرتے وقت. ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم، ان محض اس اندیشہ سے کہ یشہدو کہیں نہ گواہی دے، علیکم تمہارے خلاف، سمعکم تمہارے کان، ولا ابصارکم اور تمہاری آنکھیں، ولا جلودکم اور تمہاری جلدیں، ولیکن ظننتم بلکہ تم یہ سمجھتے تھے، ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ لا یعلم نہیں جانتا، کثیرا مما تعملون بہت سے وہ اعمال جو تم کرتے ہو. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وَذَلِكُمْ اور یہی تمہارا گمان، وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ اور یہی تمہارا گمان، الَّذِي جو ظَنَنْتُمْ تم رکھتے تھے، بِرَبِّكُمْ اپنے رب کے بارے میں، أَرْدَاكُمْ تمہیں لے ڈوبا، فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَأَصْبَحْتُمْ اور ہو گئے تم مِنَ الْخَاسِرِينَ خسارہ اٹھانے والوں میں سے. فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. فَإِن پھر اگر يَصْبِرُوا وہ صبر کریں یا نہ کریں، فَالنَّارُ بہرحال آگ ہی ہے، مَثْوًى ٹھکانہ، لَهُمْ ان کے لیے. وَإِن يَسْتَغِيثُوا وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ. وَإِن اور اگر يَسْتَعْتِبُوا وہ توبہ کرنا چاہیں گے، فما تو نہیں،
ہم ہیں وہ من المعتبین اس قابل کہ ان کی توبہ کو قبول کیا جائے یا ان کو اب توبہ کا موقع دیا جائے۔ انسانی سرشت میں انسان کے مزاج میں، اس کے ضمیر میں بھول رکھی گئی ہے، بھول جاتا ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ بھول جانا، غلطی کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، غلطی پر نادم ہونا یہ سب سے بڑی سعادت ہے۔ غلطی پر توبہ کرنا، رجوع اللہ کرنا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ دیر ہوئی ایک زمانہ میں کچھ باتیں خیال میں چل رہی تھی، میں نے ایک بزرگ سے ان کا تذکرہ کیا کہ کوفت بہت ہوتی ہے، اس پر پریشانی بہت ہے، ندامت بہت ہے، اور یہی قصہ میرے بعض ساتھیوں نے مجھ سے کہا اور کیا ہے، تو اس کا مداوع کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا سب سے بڑی سعادت مندی یہ ہے جو طبیعت میں خلش، طبیعت میں اٹکاؤ اور پھنساؤ ہے، یہی سب سے بڑی سعادت ہے۔ ایک آدمی کو اگر برائی کا برائی ہونا معلوم نہیں ہو رہا اور اس کی طبیعت اس کا ساتھ نہیں دے رہی، اس کا ضمیر گویا کہ مردہ ہے۔ پھر اگر اس کا ضمیر یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے برا کیا ہے، تجھے توبہ کرنا چاہیے، یہ تیرے لیے یہ اچھا نہیں ہے، اگر یہ راز فاش ہو گیا تو پھر تیرے لیے اور بھی برا ہوگا، پکڑے گئے تو رسوائی زیادہ ہوگی، یا اللہ تعالیٰ نے اگر پکڑ لیا، اللہ نے رسوا کر دیا، پھر تمہارے لیے جائے پناہ کوئی نہ رہے گی۔ تو فرمان لگے اس سوچ کے دائرے میں جو شرمندگی ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ عبادات کے کرنے سے بھی بڑی نعمت ہے۔ کیوں؟ اس کا ضمیر زندہ ہے، مردہ نہیں۔ اگر کسی گناہ پر کسی کی طبیعت اس کو آگاہ نہیں کرتی، کسی کا مزاج اس کو نہیں بتاتا، اس کا ضمیر اس کو مطلع نہیں کرتا، تو گویا یوں سمجھ لو اس کا اندر مر گیا ہے، اس کا اندر مردہ ہے، اس نے فیصلہ کرنا چھوڑ دیا، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ لیکن یہ ایک مدت، ایک وقت ہے، اس کا ضمیر اس کو ملامت کرے، اس کو چاہیے رجوع کر لے۔ اب جب پہنچی میدان معاشر میں جائیں گے، اب توبہ کا مطلب ہی ختم ہوا۔ کیوں؟ اب تو ہر چیز سامنے ہے، قبر میں ہر چیز سامنے ہے۔ تو اس پر غور کیا جائے کہ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَذَلِكُمْ، اور یہی ظَنُّكُمْ تمہارا جو گمان تھا، ظن خیال کو کہتے ہیں، گمان کو کہتے ہیں، جو دل میں گھوم رہا ہوتا۔ بس اوقات لوگ بات کرتے ہیں کہ میرا خیال یوں ہے، میرے جی میں یوں آ رہا ہے، جی میرا ظن یوں کہتا ہے، اس معاملے میں میرا دل بول رہا ہے۔ یہ گویا کہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے دل میں گردش کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ارشاد ربانی یہ ہو رہا ہے، ظنکم، تمہارا جو خیال اور ظن ہے، تمہارا جو گمان ہے، الذی، جو ظننتم، تم رکھتے تھے، بربکم، جو تمہارا ظن، تمہارا خیال، جو تمہارا گمان اللہ کے بارے میں تھا یا اللہ کے ساتھ تھا، اللہ کے لیے تھا،
ارداکم تمہیں لے ڈوبا ہے، تمہارا خیال یہ کہ اللہ ہی کو پتہ نہیں، جب اللہ ہی کو پتہ نہیں تو پھر پتہ کس کو ہوگا؟ گویا کہ بندہ اپنے نے یہ سمجھا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں اللہ اس سے مطلع نہیں ہے، خبردار نہیں ہے، اللہ کو یہ بات معلوم نہیں ہے، اللہ جانتا نہیں، معاذ اللہ، نقل کفر نوازی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، وہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری و مسلم میں ہے، اس کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی بھی ہے کہ میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں لوگ مراقبے کا کہیں ذکر نہیں آتا، مراقبے کا ہے ذکر۔ بندہ یہ سمجھتا ہے اللہ میرے پاس ہے تو اللہ اس کے پاس ہے نا، وہ سمجھتا ہے اللہ نہیں ہے، اللہ بھی اس سے غفلت کرتا، چل جا دفع ہو، تیرا جو گمان میرے بارے میں یہی ہے۔ مشکل سے مشکل کاموں میں آدمی پھنستا، اللہ کر دیں گے، ہو جائے گا، کیوں نہیں ہوگا، میرا اللہ کر دے گا، میں مانگوں گا۔ یہ گمان ہے، ایک ظن ہے، ایک خیال ہے وہ خود کا۔ اگر اس کا کمزور خیال ہے، مانگ بھی رہا، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، بات بنے گی کہ نہیں بنے گی، یہ کفر کا انداز ہے، یہ بڑا کمزور ہے۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور پھر یہ گمان اللہ کے ساتھ رکھے ہوئے، اللہ پتہ نہیں کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اللہ کے لیے کون سی چیز مشکل ہے؟ کب مشکل تھی؟ اللہ کی ذات تو ایسی ہے جس نے بغیر کسی کے مشورے اور نقشے کے سب کچھ بنا دیا۔ پہلے نقشہ ہے ہی نہیں ان کا، سبحان اللہ، سب کچھ بنا ہوا ہے۔ اور آج تک جہاں تم انسانوں کو دیکھو، ایک ماں سے بھی ہیں، پھر بھی تھوڑا فرق اللہ تعالیٰ نے رکھا تاکہ ان کی پہچان تو باقی رہے۔ اگر سارے ایک ہی صورت کے ہوتے، ایک مار کر چلا جاتا، دوسرا اگر دوسرے کی پٹائی کر دیتا تو انہیں مجھے کیوں مارا تھا، اس کو آتے پتہ چلتا یہ نہیں تھا، وہ دوسرا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے مطابق بندے کا جتنا ظن ہوتا ہے، جیسا ظن ہوتا ہے، اللہ ویسے معاملہ کرتے ہیں۔ وہ یہ خیال کرتے میرا اللہ مجھے بخش دیں گے، میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا، میں نے توبہ کر لی ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، بس اللہ نے کر دیا ہے نا اس کے ساتھ۔ اگر اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، کرے گا کہ نہیں کرے گا، اس کا مطلب اب بات اس کی کمزور ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے اس کے کام کروانے کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے پروردگار نے یہاں ارشاد فرمایا، ارشاد پر غور کر لو، ظننتم بربکم، جو تم اللہ کے بارے میں گمان رکھتے تھے، بربکم جو تمہارا رب ہے، نہیں سمجھا ابھی بات؟ جو تمہارا کس کا؟ تمہارا رب ہے۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا جو میرا رب ہے، اور اگر نبی نے بتایا تو رب کا رب ہونا معلوم نہیں ہوتا، رب ہے کون؟ وہ مٹی کا ہے، درخت کا ہے، لکڑی کا ہے، پتھر کا ہے، سورج جیسا ہے، چاند جیسا ہے، نبی نے بتایا، کون بتایا؟ ساری پہچان اللہ کی نبی نے بتائی۔ اور حضرات انبیاء علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا کام یہی تھا، یہی دعوت ہے، اللہ کی طرف جو بلاتے تھے، پھر اللہ بھی بتاتے تھے نا اللہ کیسے ہیں، وہ کیسی طاقت کے مالک ہیں۔ تو یہاں جب خطاب فرمایا بے دینوں کے ساتھ، بے دینوں کو مخاطب کیا، تو نبوت کی زبان سے یوں ارشاد کروایا، میرے محبوب یوں کہو بربکم، جو تمہارا رب ہے، میرا رب نہیں کہا۔ کیوں؟ جب کسی کی اپنی ملکیت ہوتی ہے نا، اپنی چیز ہوتی ہے، وہ پھر خیال کرتا ہے چیز تو میری تھی، کام تو میرا تھا، تعلق تو میرا تھا، یہ کون؟ معلوم ہوا کہ یہاں جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے، تم نے جو اپنے رب کے بارے میں گمان کر لیا تھا، جو تمہارا خیال تھا بنا ہوا، ارداکم، وہی تمہیں لے ڈوبا ہے۔ تمہارا خیال کیا تھا؟ اللہ کچھ نہیں کر رہا، اللہ کو کیا پتا ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ کا دیکھ رہا، اللہ کا یہاں ہے، وہ ہم کر کے نکل جائیں گے، دیکھا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ وہاں بھی چھڑا لیں گے۔ یہ ساری بےہودہ چیزوں نے
ارداکم تمہیں لے ڈوبے، تمہیں غرق کر دیا، فاصبحتم اور ہو گئے تم من الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ فَإِن پھر اگر یصبروا وہ صبر کریں یا نہ کریں، اب بات برابر ہے۔ وہاں جا کر میدان محشر میں قبر میں جا کر صبر کریں یا نہ کریں، چلو اب عذاب ہو رہا ہے صبر کرو، پھر دیکھیں گے چلو کوئی نہ کہیں کوئی جان چھوٹنے کی راہ نکل آئے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا شیطان بھی مجھ سے امیدوار ہے کہ قیامت میں اس کی سفارش کر دوں۔ شیطان، آپ نے فرمایا شیطان بھی مجھ سے امیدوار ہے، اس کو بھی امید ہے کہ میری سفارش کر دیں۔ کیوں نہ ہو، رحمت للعالمین ہے، ان کی رحمت سے ہر چیز امید پر ہے، اور جیا وہی کرتے ہیں جو امید پر ہوں۔ جن کی امید ٹوٹ جاتی ہے ان کی تو زندگی ختم ہو جاتی ہے، وہ تو گویا کہ زندہ ہی بیچارے درگور ہو جاتے ہیں، وہ تو زندگی ہوئی نہ ہوئی سب برابر۔ تو اب غور کیجئے، فَإِن يَصْبِرُوا پھر اگر وہ صبر کریں یا نہ کریں، بات برابر ہے، پھنس گئے ہیں اب جان چھوٹنے کا کوئی راہ نہیں۔ کیوں؟ جان چھڑانے کے لیے دو ہی تعلق ضروری تھے، اللہ اور رسول، وہ دونوں ان کے پاس ہے نہیں، جان کس طرح چھوٹے؟ چھوٹنے کی کون سی راہ ہو؟ فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ فَالنَّارُ بہرحال آگی ہے، مَثْوًى ٹھکانہ لَهُمْ ان کے لیے، وَإِن يَسْتَعْتِبُوا وَإِن اور اگر يَسْتَعْتِبُوا وہ توبہ کرنا چاہیں گے، فَمَا تو نہیں، ہم ہیں وہ، من المعتبین اس قابل کہ ان کو توبہ کا اب موقع دیا جائے۔ موقع کا تو فائدہ ہوگا جب توبہ کسی کارآمد ہو، تو موقع دینے کا تو کوئی فائدہ نہ رہا۔ اب گویا کہ ان کی جان کو بن گئی، تو اس تسلسل کو باقی رکھتے ہوئے انشاءاللہ آئندہ کچھ اور چیزیں عرض کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے آپ کو اپنی ذات عالی پر پورا یقین نصیب فرمائے۔ آمین۔ اور یقین کب ہوتا ہے؟ جب تعلق و محبت ہوتی ہے۔ جس کو تعلق و محبت نہیں اس کو یقین بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی ذات عالی پر پورا یقین، اپنی محبت، معرفت نصیب فرما دے، اور اپنے محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی غلامی، ان کا دیدار بھی بے شمار نصیب فرما دے، اور ان کے تعلق کے ساتھ ہی ساری باتیں نکھر کر ہمارے سامنے آئیں گی۔ جب نبی کا نبی ہونا ہمیں یقین ہوگا تو پھر یہ یقین بھی ہم پر آ جائے گا، یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ان پر نازل ہوگا، اور اس پر اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور اس تعلق کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کی صبح سے بعد تک بھی قائم رکھیں۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔